الصلاۃ والسلام علیک یا کوئی پابندی تو نہیں لائی درود پاک سے بولو یار پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم صدق اللہ العظیم۔ بآواز بلند ہر آدمی محبت کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سب سے اولا ہو نعت خانوں کی سناخہ حضرات کی کچھ ابھی رہ گئے میں ذوق کے لیے آپ کو چیک کرنے کے لیے، مجھے پتہ ہے ٹائم کافی ہو گیا ہے، میں بیٹھ کے تھک گیا تھا، یقیناً آپ بھی تھک گئے ہوں گے، تو آپ کا ذوق چیک کرنے کے لیے میں نعت کا ایک شعر پڑھ رہا ہوں کہ آپ جاگ رہے ہیں یا سوئے بیٹھے۔ اگر ستے بندے اگے ہیں تو منجی اگے بین بجانا برابر ہوں، تو یہ اگر جاگنے ہوئے تو کوئی گل باسا تو ستے ہوئے تو اللہ ہی خیر کرے۔ پڑھو سب سے سب سے دعا کی طرف بڑھ رہی ہے، کیا فرماتے ہیں کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، جی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ لوگ فکر نہ کرو اس لیے کہ دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و احترام کے لائق میرے محترم سامعین و ناظرین حضرات، بزرگوں نوجوان دوستو، علماء کرام مجھ سے علم و عمل میں بڑے ہیں، حضرت علامہ مولانا غلام اکبر قادری صاحب، آپ نے خوبصورت گفتگو فرمائی۔ ان کی گفتگو کے بعد ضرورت نہیں، لیکن چونکہ ان کا حکم تھا تو میں حکم کے مطابق حاضر ہوا، اور بالخصوص ہماری عظیم شخصیت
محترم حضرت علامہ مولانا غلام عباس صاحب، اللہ رب العالمین آپ کی زندگی میں برکات عطا فرمائے، نوجوان عالم دین ہمارے مستقبل کا سرمایہ ہیں، علامہ اویس صاحب بیرا شریف میں زیر تعلیم ہیں، اللہ رب العالمین مشن ضیاء الامت میں انہیں کامیاب فرمائے۔ اور آج یہ خوبصورت بز صوبیدار نصیر صاحب اور صوبیدار فیراز صاحب، ان کی جملہ فیملی والوں نے مرحومہ مغفورہ اپنی ہمشیرہ محترمہ کے ایصال ثواب کے لیے نصیر صاحب نے، اور اپنی اہلیہ محترمہ کے ایصال ثواب کے لیے محترم فیراز صاحب نے بزم کا انعقاد کیا۔ اللہ رب العالمین اس محفل کا کامل ثواب مرحومہ کو پہنچا کر درجات کی بلندی عطا فرمائے، کہہ دیجئے آمین۔ جاگنے کا ثبوت دیجئے گا، چند لمحے بیٹھے رہنا ہے آپ نے، میرے بعد انشاءاللہ صدارتی الفاظ 2-4 منٹ میں علامہ غلام عباس صاحب فرمائیں گے، اور پھر انشاءاللہ ہم دعا کریں گے۔ اس سے پہلے میں آپ سے 3 بات، ایک بہن کے رشتے کے حوالے سے، ایک بیوی کے رشتے کے حوالے سے میں عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ حضرات، رشتہ کائنات میں اللہ نے جو بھی بنایا ہے، اس کا درد، اس کا احساس اور اس کی محبت اللہ نے بڑی کامل اور بڑی عظیم بنائی ہے۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ رشتہ ماں کا دیکھیے کتنا پیارا رشتہ ہے، رشتہ باپ کا دیکھیے کتنا پیارا رشتہ ہے، بھائی کا رشتہ دیکھیے بڑا عظیم رشتہ ہے، بہن کا رشتہ، بیوی کا رشتہ، آپس میں دوسرے کزن وغیرہ کے رشتے، جتنے فیملی کے رشتے ہیں اللہ رب العالمین نے سب کے اندر کمال کی محبت رکھی، اور ایک رشتہ اللہ نے اس کائنات میں ایسا رکھا ہے جس میں اللہ رب العالمین نے سب رشتوں کو شامل رکھا ہے۔ ماں کے بعد اگر کائنات کی کوئی اور عورت گھر میں آ جائے، بیٹے کو ماں کا پیار نہیں دے سکتی، سچ کہا۔ باپ کے بعد کوئی بڑے سے بڑا امیر ترین انسان گھر میں آ جائے، باپ کا پیار نہیں دے سکتی۔ بھائی، سگا بھائی گھر میں ہو اور وہ کہیں چلا جائے، اس دنیا کو چھوڑ کر دار بقا کی طرف سفر باندھ لے، تو اس سگے بھائی کی طرح کوئی دوسرا آ کے اپنا جتنا پیار دکھائے بھائی کا پیار دے نہیں سکتا۔ اور اللہ نے کائنات میں ایک اور بڑا عظیم رشتہ رکھا ہے جسے بہن کا رشتہ کہا جاتا ہے، اور آپ کو پتا ہے میرے نبی کی سگی بہن کوئی نہیں، میرے نبی کا سگا بھائی بھی کوئی نہیں تھا، اس لیے میرے نبی کو در یتیم کہا جاتا ہے، یعنی نایاب یتیم۔ حضور نے یتیمی کی زندگی گزاری، لیکن یتیم بھی ایسے تھے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب کائنات میں نہ نبی تیرے جیسا کوئی ہوگا، محبوب کائنات میں نہ میری مخلوق میں نہ بندہ تیرے جیسا کوئی اور ہوگا، اگر یتیم بھی ہوگا تو وہ بھی تیرے جیسا نہیں ہوگا، اس لیے میرے نبی کو در یتیم کہا جاتا ہے۔ میرے نبی کا سگا بھائی کوئی نہیں۔ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے نا، بھائی بڑے یاد آتے ہیں، جب اس انسان کے اوپر کوئی مشکل وقت پہنچتا ہے تو بندے کو فیملی بڑی یاد آتی ہے، بھائی کا رشتہ، بھائی کا پیار بڑا یاد آتا ہے۔ چوک میں کھڑے ہو کر اگر آپ کو کوئی برا بلا کہے، آپ کو کوئی اور یاد آئے یا نہ آئے، لیکن آپ کو بھائی ضرور یاد آئے گا۔ آپ کہیں اکیلے ہیں، کسی کی محبتوں کو تلاش کر رہے ہیں، کوئی اگر اور یاد آئے یا نہ آئے، ماں باپ کے بعد آپ کو اپنی بہن کی محبت ضرور یاد آئے گی۔ اور میرے نبی یہ دونوں رشتے اللہ رب العالمین نے آپ کو، نہ آپ کا سگا بھائی تھا نہ آپ کی سگی بہن تھی، لیکن حضور کی ایک رضائی بہن کا جو ہے وہ نام ہمیں تاریخ میں ملتا ہے، جسے حضرت شیمہ کہا جاتا ہے۔ کائنات میں بہن وہ عظیم رشتہ ہے جو گھر میں اگر ماں نہیں ہے نا تو بہن کبھی کبھی ماں کا پیار بھی اور ماں کی طرح دست شفقت بھی رکھنا دلاتی ہے۔ حضرات عزیز وقار، میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں،
حضور کی زوجہ محترمہ سب سے پہلی آپ کی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ علماء سے پوچھ لینا، جن نے جو پڑھے لکھے احباب بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لینا، مکے کی سب سے امیر ترین عورت اس کا نام خدیجہ تھا، لیکن حضور کی امانت دیکھی، حضور کی دیانت دیکھی، حضور کا سچ دیکھا، حضور کا حق دیکھا، پھر خدیجہ نے مال نہ دیکھا، سب کو اٹھا کے محمد کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ یار کہہ دیجئے نا بلند آواز سے سبحان اللہ۔ پھر فاطمہ، پھر خدیجہ نے اپنا کنبہ نہیں دیکھا، پھر خدیجہ نے اپنا کچھ نہ دیکھا، سب کچھ اٹھا کے سہیلی کے ذریعے پیغام بھیجا، محمد سے جا کے پوچھو خدیجہ کو نکاح میں قبول کرو۔ جوانی ہے میرے نبی کی، جس کی چہرے کی قسم رب کا قرآن کھائے کے بددہا۔ یار اجی ٹلو سبحان اللہ۔ جس کی زلفوں کی قسم رب کا قرآن کھائے کہ واللیل اذا سجا، یہ ہاتھ میرے اور آپ کے، ان کی کیا اوقات ہے؟ اوقات ہے تو محمد کے ہاتھوں کی۔ رب فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدی وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ وہ پھینکے تو خدا کہے محبوب یہ نہ کہنا میں نے پھینکی ہے، خدا کہہ رہا ہے پھینکنے والا تو تھا، ہاتھ خدا کے تھا۔ 25 سال کی چڑھتی جوانی میرے نبی، 25 سال کی چڑھتی جوانی، اور جس نے نکاح کا پیغام بھیجا اس کی عمر کتنی تھی؟ کتنی تھی؟ آج کتنے بزرگ لوگ میرے یہاں تشریف فرمائے، اپنے نوجوان بیٹے سے ابھی میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، اگر مان گیا کسی ایسی عورت کے ساتھ شادی کرنا، میں آج کے بعد کتابت چھوڑ دوں گا۔ حضرات، کائنات میں سب سے پیارا اور آخری نبی خدا اسے بھیج رہا ہے جس کے ہاتھ خزانوں کی کنجیاں دے کے محبوب رب نے اسے بھیجا ہے۔ حضرات، ایک عورت نکاح کا پیغام بھیجتی ہے، 40 سال کی ہے، اور 40 سال کی کنواری عورت نہیں، بیوہ، 40 سال کی بیوہ عورت آخری نبی کے لیے نکاح کا پیغام بھیجتی ہے، سہیلی بھیج کے، جا کے پتہ تو کرو محمد نکاح میں قبول کرے گا۔ فیملی والوں سے مشورہ ہوا، یہ پیغام آیا، حضور نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ امیر ہے میں اس لیے اس سے نکاح کر رہا ہوں، حضور نے یہ دیکھا کہ اس کا خاندان بڑا ہے، میں اگر اس سے نکاح کر لوں گا سارے اسلام قبول کر لیں گے۔ حضور نے جو کچھ کیا حضور نے دین کے لیے کیا، خدا کی رضا کے لیے کیا، اپنے لیے کچھ نہ کیا۔ اور حضرت خدیجہ نکاح ہو جاتا ہے، وہ ایک لمبی تفصیل ہے، پھر کہیں اگر موقع ملا تو پھر آپ کو میں یہ بات پوری بتاؤں گا۔ میں چونکہ یہ جو بیان کر رہا تھا ایک ٹاپک کے ساتھ منسلک کر رہا تھا، حضور کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے، اور حضور کو حضرت خدیجہ اتنی پیاری تھی۔ بیوی راز و نیاز رکھنے والی ہوتی ہے، لیکن آج کل کی بیویاں اللہ ماشاءاللہ، آج کل تو بزرگ کہتے ہیں بیوی کو راز کبھی نہ بتانا، لیکن خدیجہ کے اوصاف سنیے یار، یار کہو نا سبحان اللہ۔ آئے ہائے ہائے ہائے، خدیجہ حضور سے نکاح ہو جاتا ہے، اور حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کتنی بار ایسے ہوا، حضور گھر سے چلے جاتے پورا دن واپس نہ آتے۔ ایک دن پوچھا خدیجہ نے، جناب والا گھر آیا کیجئے، کچھ کھا کے جایا کیجئے۔ حضور عبادت کرنے کے لیے غار ہرا میں جایا کرتے تھے، اور آج کل آپ لوگ سعودی عرب میں گئے، آپ نے عمرہ کیا ہے وہاں مکہ میں، اس وقت وہ راستہ بھی ہموار نہیں تھا، آج کل تو سٹیپ بائی سٹیپ وہ سیڑھیاں بنا دی گئی ہیں۔ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں حضور وہ دشوار گزار راستہ، نوکیلے پتھر چڑھ کر جب غار میں جاتے میں انتظار کرتی رہتی میرے سرتاج کب واپس آئیں گے۔ جس در سے لوگ غلاموں کے حالات بدلتے ہیں، آؤ اس آقا کے دربار پہ چلتے
لوگوں سارے لوگ ماؤں بہنوں والے تشریف فرما ہو، سارے جناب والا جنہوں نے اللہ رب العالمین کی نبی کی شریعت کی پاسداری کی ہے، انہوں نے نکاح کی سنت بھی ادا کر رکھی ہے۔ سنو میرے نبی کی زوجہ کے ساتھ پیار کیسا تھا، میرے نبی کی زوجہ حضور سے محبت کن الفاظ کے ساتھ کن انداز کے ساتھ کرتی ہے۔ سنیے خدیجہ الکبریٰ 40 سال کی بیوہ حضور سے نکاح کر لیتی ہے، اور 25 سال کی چڑھتی جوانی، جس کی چڑھتی جوانی کی قسمیں میرا رب کا قرآن کہتا ہے کہ وَلَا عُمْرُكَ، اے محبوب میں تیری عمر کی قسمیں کھا رہا ہوں۔ لوگوں جس کے چہرے کے لیے رب کا قرآن کہے کہ وَالضُّحَىٰ، جس کی زلفیں رب دیکھے تو کہے میرا نبی زلفیں سوارتا ہے، تو رب کا قرآن کہتا ہے لوگوں وَاللَّيْلِ إِذَا سجا، لوگوں دیکھنے والے دیکھا کرتے تھے اور خدا دیکھ کے کہا کرتا تھا لوگوں دیکھو تو صحیح محبوب نے زلفوں کو سنوارا ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ قیامت تک کے لیے میری اور آپ کی اماں جان حضرت ذی وقار میرا کریم نبی دن کو جناب والا نکل جاتے غار میں عبادت کرنے کے لیے۔ توجہ احباب سنیے، اپنی جناب والا جن کی بیویاں آپ سے محبت کرتی ہیں، سنیے انہیں گھر جا کے سنائیے گا کہ آج ہم نے سنا ہے کہ اللہ کے نبی کی زوجہ اللہ کے نبی سے محبت کس انداز سے کیا کرتی تھی۔ حضرت ذی وقار آج محترم فیراز صاحب کی زوجہ کے ایصال ثواب میں آنے والوں، محترم فیراز صاحب کی زوجہ دنیا سے چلی گئی، لیکن سنو جو وفادار بیویاں ہوا کرتی ہیں، جو محبت کرنے والی بیویاں ہوا کرتی ہیں، اللہ رب العالمین ان سے کیسے جناب والا ان کے ساتھ بیان فرماتا ہے۔ سنو اللہ کے نبی غار میں جاتے ہیں اور غار میں عبادت کرنے کے لیے حضرت خدیجہ فرماتی ہیں ایک وقت ایسا آیا کہ ایک دن بھی گزر جاتا ہے، دوسرا دن بھی گزر جاتا ہے، تیسرا دن بھی گزر جاتا ہے، 3 دن 3 راتیں گزر گئیں، اللہ کے نبی گھر سے گئے واپس نہیں آئے۔ اب جناب والا ایک بیوی ہے اور گھر میں کوئی اور نہیں ہے، احباب ذی وقار فیملی والے تو ہیں لیکن سارے آپ کے مخالف ہیں۔ حضرت ذی وقار خدیجہ نے سوچا پتا تو کروں میرے سرتاج کہاں گئے ہیں۔ کرنے والی ہوتی ہیں، جو اپنے سرتاج کا خیال رکھنے والی ہوتی ہیں، جو اپنی شوہر کی کے ساتھ وفا کرنے والی ہوتی ہیں، شوہر جب گھر سے نکلتا ہے اس کے گھر کی بھی حفاظت کرتی ہیں، شوہر جب گھر سے جناب والا مزدوری کے لیے پردیس میں جاتا ہے، وفادار عورت گھر کی بھی حفاظت کرتی ہے، اپنے خاوند کے بستر کی بھی حفاظت کرتی ہے، اپنے خاوند کے ساتھ نکاح میں کیے گئے عہد کا بھی خیال رکھا کرتی ہے۔ حضرت خدیجہ 3 دن گزر جانے کے بعد جب اللہ کے نبی گھر نہ آئے، گھر سے نکلی اور گھر سے نکلی تو خالی نہیں نکلی، کھانا پکا کے ساتھ رکھا، کھانا پکا کے ساتھ لیا اور ساتھ لے کے جانے لگی۔ وہ نوکیلے پتھر بخاردار راستہ چڑھتی جاتی ہیں چڑھتی جاتی ہیں، وہ جناب والا مشکل راستہ عبور کرنے کے بعد غار کے دانے کے قریب پہنچنے والی تھی۔ اللہ نے جبریل کو بلایا، جبریل قریب آ، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیغام لے کے جانا ہے۔ خدمت کرنے کون جا رہی ہے؟ بیوی۔ ادھر رب یہ منظر دیکھ کر جبریل کو بلاتا ہے، جبریل نیڑے آیا یار اچھی سبحان اللہ، جبریل قریب آؤ، میرے نبی کی بارگاہ میں پیغام لے کے جانا ہے۔ جی رب جلیل پیغام کیا ہے؟ فرمایا جب رب کائنات نے کہ اے جبریل وہ دیکھنا خدیجہ گھر سے کھانا پکا کر 3 دن سے میرا نبی غار میں عبادت کر رہا تھا، جب اپنے شوہر کی محبت دل میں تڑپی تو کھانا پکا کے ساتھ رکھ لیا اور کھانا پکا کے ساتھ لے کے جا رہی ہے۔ اے جبریل اس کے پہنچنے سے پہلے تو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جا۔ جی رب کائنات پیغام کیا ہے؟ علماء
علماء سے جناب والا آپ پھر سن لینا. میں جناب والا مختصر کرتے ہوئے آگے چلتا ہوں. جبریل کو رب نے فرمایا اے جبریل پیغام لے کے جانا ہے اور پیغام اتنا جلدی ہو پہلے خدیجہ نہ پہنچے پہلے میرا پیغام پہنچے. جی رب کائنات پیغام کیا ہے؟ فرمایا جا کے میرے نبی کو پیغام دے کے آ کہ اے اللہ کے نبی وہ ایک عورت جو ابھی آپ کے پاس تھوڑی دیر میں پہنچنے والی ہے اور ساتھ کھانا لے کے آ رہی ہے، اے اللہ کے نبی اسے کہنا کہ اللہ تمہیں سلام کہہ رہا ہے. کیا کہنا؟ اللہ تمہیں کس لیے جا رہی تھی؟ خامند کے لیے اپنی بیویوں کو گھر جا کے بتا دینا. آج کل ہماری بیویاں بھی اللہ ماشاءاللہ اللہ رب العالمین نے ہمارا فرما بردار بنائے. حضرات مقصد کی بات یہ ہے کہ بیوی کھانا پکا کے جا رہی تھی. یار کہو نا سبحان اللہ. اللہ رب العالمین یہ سارا منظر دیکھ کر حضرات دیوکار جبریل کے ذریعے پیغام بھیج کر مجھے اور آپ کو یہ دعوت فکر دے رہا تھا. میرے اور آپ کے لیے پیغام یہ تھا لوگوں جو عورتیں اپنے خاوند کی وفادار ہوا کرتی ہیں، جو عورتیں اپنے خاوند کی خدمت گزار ہوا کرتی ہیں، جو عورتیں اپنے خاوند کی خدمت کرتی ہیں، کائنات والوں کو بتا دینا ان عورتوں کے لیے رب اپنا سلام بھیجا کرتا ہے. حضرت خدیجہ کبریٰ بیوی کی شان یہ تھی، خدمت کے لیے گئیں تو رب نے فرمایا جبریل اس کے پہنچنے سے پہلے میرے نبی کو جا کے بتا دے. وہ پہنچے گی جب تو اسے کہنا اللہ تمہیں سلام کہہ رہا ہے. حضرات محترم فیراز صاحب کی زوجہ محترمہ یقیناً ایک فرما بردار اور وفادار عورت تھی. گاہے گاہے رابطہ ہوا کرتا تھا. محترم صوبیدار نصیر صاحب سے ایک عرصہ بیماری کا کاٹا اور پھر آخر اسی بیماری میں دائی اجل کو لبیک کہہ گئی. اللہ رب العالمین فیراز صاحب کو صبر اور حوصلہ عطا فرمائے اور ان کے بچوں کی اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے. اب میں یہاں سے آگے چلا بہن کا مقام بیان کروں محترم نصیر صاحب کے لیے کہ جملہ برادران کے لیے. تو کائنات میں لوگوں بہن وہ عظیم رشتہ ہے کہ بھائی پردیس میں ہوتا ہے، بہنیں انتظار کر رہی ہوتی ہیں کب ہمارا بھائی آئے گا، اس کے چہرے اس کے سر پہ ہم صحرا سجائیں گے. میرے نبی کی سگی بہنیں نہیں تھی لیکن ایک بہن کا تذکرہ ملتا ہے جسے حضرت شیمہ کہا جاتا ہے یا حضرت شیمہ کہا جاتا ہے. ابن حشام نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے. دیگر کتب سیر کے اندر یہ بات بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ حضرات حضرت حلیمہ کی بیٹی حضرت شیمہ اور حضور نے اکٹھے دودھ پیا حضرت حلیمہ سعدیہ کا، اور اس وقت بنو سعد قبیلے کے رواج کے مطابق شام کو جب گھر کی بڑی عورتیں کھانا پکانے میں مصروف ہو جاتی تو بھائیوں کو لے کر کھلے میدان میں چلی جاتی ہے. ہر بہن اپنے بھائی کے اوصاف بیان کرتی. اگر کسی کا بھائی کالا بھی ہوتا نا تو وہ باقیوں سے کہتی دیکھو تو صحیح رنگ کا کالا ہے، نقش کتنے خوبصورت نظر آ رہے ہیں. جب ساری کھلے میدان میں چلی جاتی نا ادھر سے حضرت شیمہ بھی اللہ کے نبی کو گود میں اٹھا کر لے آتے. یار سبحان اللہ. حضرت شیمہ بھی چلی آتی. سارے جب اپنے بھائیوں کے اوصاف بیان کرتی تو حضرت شیمہ خاموش ہو کے یہی فرماتی تم اپنے بھائیوں کے اوصاف خود بیان کر رہے ہو، میرے بھائی کا اوصاف اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے. ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت شیمہ کے خاندان کے ساتھ جہاں نکاح ہو کے گئی نا اس فیملی کے ساتھ جنگ ہوئی. غزوہ حنین بعض نے لکھا ہے، بعض نے غزوہ بدر لکھا ہے. بہرحال جو بھی تھا ہم نے بہن کی فضیلت کے حوالے سے بات نکال لی ہے. جنگ ہوئی تو حضرت شیمہ کے قبیلے کے خاندان کے کچھ لوگ گرفتار ہو کر صحابہ کے پاس آئے. مسلمانوں نے پکڑ لیے
حضرت شیما کا خاندان لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ غریب تھا، پیسے نہیں تھے اور پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، اور اب میرا واج یہ تھا قیدیوں کو چھڑانے کے لیے پڑھا لکھا ہے کوئی تو وہ 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھائے گا، اسے رہائی مل جائے گی۔ اگر کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے تو پھر فدیہ دے گا، پیسے دے کے چھڑا کے لے جائے گا۔ اور حضرت شیما کا خاندان غریب تھا، پڑھا لکھا بھی نہیں تھا۔ در سے غلاموں کے